السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے اور وہ ملتا نہ ہو تو وہ عورت کیا کرے گی؟ کیا زندگی بھر یوں ہی بیٹھی ہوئے اس کا انتظار کرتی رہے گی یا پھر وہ دوسرا نکاح کرے گی؟ اور اگر اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور نکاح ہونے کے بعد اگر پہلا شوہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی یا دوسرے والے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو پھر آپ یہ آج سماعت کرنے والے ہیں۔ میں ہوں کبیر احمد قادری، الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیال 830۔ آپ ثواب کی نیت سے اس کو سنیں اور سننے کے بعد دوسروں تک اس کو شیئر کریں۔ ہمارے چینل کبیر احمد قادری کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آئیے اصل مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کسی بیوی کا، کسی لیڈیز کا شوہر گم ہو جاتا ہے، گم ہونے کے بعد اب اسے پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنا یہ ہے کہ شہر کے سب سے بڑے مفتی صاحب کے پاس وہ عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو یا جو بھی اس کے ریلیٹیو ہوں ان کو لے کر جائے گی۔ جانے کے بعد جو قاضی صاحب ہوں گے، جیسے بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے صاحبزادے حضرت اسجد میاں ہیں، اور رامپور ضلع میں حضرت مفتی سید شاہد علی علیہ رحمہ کے صاحبزادے فیضان میاں صاحب۔ اسی طرح سے ہر ضلع میں قاضی صاحب ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں، بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں۔ ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو آپ کے جو امام صاحب ہوں آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کے رشتہ داری میں کوئی عالم صاحب ہوں ان سے رابطہ کریں، اور اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ عورت جس کا شوہر گم ہو گیا ہے وہ مفتی صاحب کے پاس جائے گی، اور جانے سے پہلے 2 درخواستیں، 2 اپلیکیشن ٹائپ کرا لیں یا ہاتھ سے لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد ایک اپلیکیشن وہاں جمع کر دیں اور ایک اپلیکیشن ان کے سائن کرا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اس میں ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے، مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مفتی صاحب بتائیں گے۔ 4 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی، جی 4 سال تک انتظار کرے گی، اور وہ عورت اور اس کے گھر والے اس کے شوہر کو تلاش کریں گے 4 سال تک۔ وہ اخبار میں ایڈ دیں گے، نیوز چینلوں پہ ایڈ دیں گے، اور وہ ڈھونڈتے رہیں گے اور اپنے وہ ڈھونڈنے کے سارے پروف جمع کرتے رہیں گے، پروف جمع کریں گے، اخبار کی کٹنگ جمع کریں گے، گمشدگی کی جہاں جہاں درخواستیں جمع کی ہیں وہ نقل رکھیں گے، تھانے میں جو درخواست دی اس کی کاپی اپنے پاس رکھیں گے۔ 4 سال جب ہو جائیں گے تب یہ عورت، اگر اس کا شوہر 4 سال تک نہیں ملتا ہے، تب یہ پھر سے مفتی صاحب کے پاس جائے گی، وہی اپنی اپلیکیشن لے کے، اپنی درخواست لے کر، اور تمام گمشدگی کے جو کاغذات ہوں گے وہ سب لے کر، جو اعلان کروائے ہیں، جو اس نے اپنے ثبوت کے لیے جو کاغذات رکھے ہیں، اس کے بعد وہ سب سے بڑے مفتی صاحب، قاضی صاحب اس عورت کے کاغذات کو چیک کرنے کے بعد حکم دیں گے کہ تمہارا شوہر مر چکا ہے، لہٰذا اب تم اس کے نکاح سے نکل چکی ہو۔ یہ اس کے نکاح کے باطل ہونے کا اعلان کریں گے مفتی صاحب۔ اس کے بعد پھر سے یہ عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، جی 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ عدت گزارنے کے بعد اب جس سے بھی اس کا نکاح ہونا صحیح ہوگا، یعنی جس سے نکاح حلال ہوتا ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے، جن لوگوں سے اپنی مرضی سے، یہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے اور اپنی مرضی سے اس سے نکاح کر لے گی۔ اور اگر نکاح ہونے کے بعد پہلا شوہر واپس آتا ہے تو اب یہ اس کی عورت نہیں رہی، اس عورت پر پہلے شوہر کا کوئی زور، کوئی دعویٰ نہیں رہے گا۔ ایک اہم بات اور سن لیجئے، اگر یہ عورت جس کا شوہر غائب ہو گیا ہے 10 سال تک، 20 سال تک اگر گھر میں بیٹھی رہی اور مفتی صاحب کے پاس اور قاضی صاحب کے پاس اس نے اگر درخواست نہیں دی، وہاں پر اپلیکیشن دائر نہیں کی، ان کو اطلاع نہیں دی، تو یہ جو دن گھر پہ بیٹھی رہی یہ اس کے رونگ جائیں گے، بیکار جائیں گے، یہ کاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، انکاؤنٹیبل ہو جائیں گے، یعنی یہ شمار میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اگر کسی بہن بیٹی کا ایسا معاملہ ہو جائے کہ شوہر غائب ہو جائے تو فوراً جا کر کچھ دنوں تلاش کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو لے کر کسی مفتی صاحب کے پاس، جو شہر میں سب سے بڑے اہل سنت والجماعت کے مفتی صاحب ہوں، ان کے پاس جائے اور یہ اپنی وہاں پر پوری بات بتائے، ان سے دعا کرائے کہ شوہر مل جائے، بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد مفتی صاحب کے یہاں پر وہ درخواست جمع کرے گی۔ تو جتنے دنوں تک یہ گھر پہ بیٹھی رہی، 1 سال، 10 سال، 20 سال، یہ 20 سال 10 سال گنتی میں نہیں آئیں گے۔ گنتی اسی وقت سے شروع ہوگی جب مفتی صاحب یا قاضی صاحب کے پاس درخواست جمع ہو چکی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ مسئلہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں اور ہمیں مشورہ دیں، اور ہمارے طرز تکلم کے بارے میں آپ بتائیں۔
اور ہمیں امید ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے، حدیث پاک میں ہے جس نے بھی ایک مسئلہ سیکھ لیا وہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو دوستو، عمل کرنا یا عمل کروانا برابر کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو شیئر کیا، جتنے لوگوں نے اس پہ مسئلے پہ عمل کیا، مسئلہ سیکھ لیا، تو یہ چین چلتی رہے گی اور آپ کے اور ہمارے نامہ عمل میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ آپ بھی موبائل چلاتے ہو، ہم بھی موبائل چلاتے ہیں، بس ایک انگلی کا اشارہ ہے اور ثوابوں کا ڈھیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔